بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلائی کا بدلہ۔ 3 شخص سفر کر رہے تھے۔ راستے میں برسات اور آندھی ہو گئی۔ وہ پہاڑ کے کسی غار میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اندر گئے۔ اللہ کا شان ایسا ہوا، اوپر سے ایک پتھر کی چٹان غار کے منہ میں آ گئی۔ تینوں آدمی غار میں بند ہو گئے۔ آپس میں مشورہ کیا، یہاں تو کوئی سکے پیسے کا کام نہیں ہے، یہاں اپنے مولا کو کوئی نیک اعمال کے صدقے میں اللہ سے دعا مانگے کہ یہ پتھر ہٹ جائے۔ ہر ایک آدمی نے اپنا عمل اللہ کو بتا کے پتھر کو ہٹا لیا۔ ایک نے کہا، یا اللہ، میں بکریاں چراتا تھا، یہ میرا معمول تھا۔ شام کو دودھ نکال کر پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر بیوی اور بچے دودھ استعمال کرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں بکریاں لیٹ سے لے آیا، دودھ نکالا، بچے اور بیوی تو بیدار تھی، ان کو دودھ نہیں دیا۔ میں نے کہا، پہلے تو ماں باپ پئیں گے، پھر ہم پئیں گے۔ اتنے میں بچے سو گئے۔ جب ماں باپ اٹھے، ان کو پلایا۔ یہ اگر میرا عمل آپ کے ہاں قابل قبول ہے تو اس کے صدقے میں پتھر کو ہٹاؤ۔ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا۔ پھر دوسرے بھائی نے اللہ پاک کو اپنا عمل بتایا کہ میں مالدار اور خوشحال تھا، پڑوس میں میرے چچا کا گھر تھا، وہ روزی کمانے کے لیے کہیں گیا ہوا تھا، وہ نہیں پہنچے۔ بچوں نے اپنی ماں سے کھانے کے لیے کچھ مانگا، گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، وہ میری پاس آئی، کہا کہ کچھ کھانے کے لیے دے دو، بچوں کے ساتھ فی سبیل اللہ یا ادھار۔ میری نیت خراب ہو گئی، میں نے کہا، برائی کرنے دیو گی تو دوں گا ورنہ نہیں دیتا۔ وہ یہ بات سن کر واپس چلی گئی۔ بچوں کے ستانے سے پھر واپس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ اللہ سے ڈرو، نیکی کا بدلہ گناہوں سے نہ کرنا۔ اس بات کی مجھے یا اللہ تیرا خوف دل میں پیدا ہوا۔ میں نے برائی نہیں کی، فی سبیل اللہ کچھ کھانے کو دیا۔ یا اللہ میرا یہ عمل قبول کر کے پتھر کو حکم دو کہ ہٹ جائے۔ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ پھر تیسرے بھائی نے اپنے رب کو یہ کہا، میرے پاس بکریاں تھیں، ایک مزدور بکریاں چراتا تھا، وقت کے حساب سے وہاں کے مزدوروں کی 10 روپے مزدوری بڑھ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میری 10 روپے مزدوری بڑھاؤ۔ بڑھانے کی بجائے میں نے مارا اور وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ جو مزدوری رہتی تھی وہ بھی نہیں لی۔ آپ کے خوف سے اس پیسوں میں بکریاں اور خرید کر علیحدہ ریوڑ بنائی۔ تیرے خوف کی وجہ سے کہ اس کی امانت میرے پاس ہے، لوٹانے کے لیے ایسا کیا۔ وہ ریوڑ بڑھ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آیا، میرے پاس پہلے والی مزدوری مانگی۔ میں نے کہا، یہ پورا ریوڑ تیرا ہے، آپ کے پیسوں سے یہ خریدا تھا، یہ لے جاؤ۔ یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا، اگر یہ قبول ہو گیا تو اس پتھر کو ہٹاؤ۔ پورا پتھر ہٹ گیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی کوئی ایسا عمل کر کے اس کے بدلے میں اس دنیا میں اور آخرت میں ان بھلائی کا بدلہ لے سکیں۔ 10 دنیا میں اجر، 70 آخرت میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس دنیا میں جس کو 10 نہ ملا، اس کو آخرت میں 70 کیا ملے گا؟ جیسے اس دنیا میں حوروں سے منگنی ہوتی ہے، بیاہی آخرت میں جائے گی، جس کی منگنی نہیں ہوتی اس کی شادی بھی نہیں ہوتی۔ جس بندے کو اس دنیا میں زمین کے اوپر سکون نہیں ملا، زمین میں جانے کے بعد بھی اندر سکون نہیں ملے گا، بلکہ بے سکونی بڑھتی رہے گی۔ جس بندے کو اس دنیا میں زمین کے اوپر سکون ملا، مرنے کے بعد اس کا سکون دن بدن بڑھتا رہے گا۔ اللہ پاک نے اپنے فرما بردار بندے سے جو وعدے کیے ہیں وہ جنت میں ظاہر ہوں گے۔ وہ ایسی نعمتیں ہیں جو جس دنیا کے دل کے خیال نے یا دنیا کے دماغ نے یا دنیا کے کان نے نہ دنیا کی آنکھ نے نہ دیکھی ہوں گی۔ اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ کچھ ملے گا۔ قرآن کا قاری، حافظ، عالم، مدرسے کا محتمم، بچپن سے لے کے قرآن سیکھا اور سکھایا، اس کی ایک اللہ والے سے دوستی تھی۔ اس قاری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ والے کو خواب میں قاری صاحب سے گفتگو ہوئی، ان سے پوچھا گیا، اللہ پاک نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ اللہ نے جو وعدے کیے اس سے کہیں زیادہ ملا ہے، اور آہ بھر کے کہا کہ جو امی ان پڑھ بسترا اٹھا کے دین کے مارے مارے پھرتے ہیں، کوئی ان کی سنتا نہیں، کوئی ان کو گلے نہیں لگاتا، ان کے ساتھ اللہ پاک نے جو معاملہ کیا ہے، ان کے آخری درجے تک بھی میں نہیں پہنچا، باقی وعدے سے کہیں زیادہ ملا ہے۔